السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کلاس 6 کے اردو کا سیکنڈ چیپٹر پڑھاؤں گی جس کا نام ہے سیدنا عمر فاروق۔ سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے وہ مایہ ناز شخصیت ہیں۔ مایہ ناز مطلب فخر و ناز کا سبب، جن پر خود تاریخ کو ناز ہے یعنی فخر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال جرات، بلا امتیاز عدل و انصاف، وسیع فتوحات اور دیگر شاندار کارناموں سے اسلام کا چہرہ منور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت، فراست اور لیاقت، فراست عقل مندی اور لیاقت قابلیت، فراست اور لیاقت پر مبنی خلافت کا سنہری دور مسلمانوں کی بے مثال فتوحات کے ساتھ ساتھ ترقی اور عروج کا شاندار عہد تھا۔ خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ زکوٰۃ لینے والا ڈھونڈے نہ ملتا تھا، یعنی حضرت عمر فاروق کا جو دور تھا ان کی عقل مندی اور قابلیت کی وجہ سے اتنا اچھا دور تھا، اور ان کے دور میں اتنی خوشحالی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر بن خطاب، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ کنیت اسے کہا جاتا ہے جو کسی اپنے ماں باپ یا بیٹا یا بیٹی وغیرہ کے تعلق سے بولا جائے، اور لقب وہ نام جو کسی صفت کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ فاروق کے لفظی معنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا، یعنی کہ ان کی جدی پشتیں یعنی ان کے خاندان 8ویں پشت پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ نبوت کے چھٹے سال 33 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ نبوت کے چھٹے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی دولت سے نوازا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اعلانیہ نماز ادا کی جانے لگی۔ اس سے پہلے حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے نماز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اعلانیہ طور پر نہیں ادا کی جاتی تھی۔ اس سے قبل در پردہ نماز ادا کی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے ساتھ مل کر اسلام کی اشاعت و غلبہ کے لیے کام کیا۔ اشاعت و غلبہ مطلب اسلام پھیلانے کا کام انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ان کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہی زندگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی کا اعلان کر دیا تھا، یعنی جانشینی یعنی ان کے بعد ولی عہد ان کے بعد بننا تھا انہیں۔ بعض مورخین کے مطابق چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت طبیعت پر تنقید کی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سخت طبیعت پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت مزاج تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دانشمندانہ جملے نے معاملہ طے کر دیا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذمہ داری عائد ہوگی تو یقیناً جلال و جمال کا امتزاج پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب ذمہ داری ڈالی جائے گی تو جلال و جمال کا حسین پر قائم ہو جائے گا۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا اس نے سارے خدشات دور کر دیے، یعنی لوگوں کو ان سے جتنا خطرہ تھا وہ سب خدشات ان کے ختم ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں میری سخت مزاجی اس وقت تک تھی جب آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمیوں اور مہربانیوں سے فیض یاب ہوتے تھے، یعنی حضرت عمر سخت مزاج تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاج، تو یہ سخت مزاج اور نرم مزاج مل کر دونوں کا کمبینیشن بن جاتا تھا۔ تب میری سختی نرمی کے ساتھ مل کر اعتدال کی کیفیت پیدا کرتی تھی، یعنی اعتدال ہو جاتا تھا، اعتدال کی کیفیت یعنی برابری کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ اب میں آپ لوگوں پر سختی نہ کروں گا۔
اب میری سختی صرف ظالموں پر ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں اب سختی نہیں کروں گا, صرف ظالموں پر میری سختی ہوگی. تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سخت مزاجی کو ہمیشہ حکومتی نظم و نسق کی بہتری کے لیے استعمال کیا, یعنی نظم و نسق حکومت کا بہتر نظام چلانے کے لیے انہوں نے استعمال کیا. سخت ترین احتساب کا نظام قائم کیا. احتساب یعنی حساب کرنا, اپنا بھی حساب کرنا. وہ خود کو بھی احتساب کے لیے پیش کرتے تھے, اپنا بھی احتساب کرتے تھے. وہ آپ کو خود احتسابی کا یہ عالم تھا کہ فرمایا کرتے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر جواب دہ ہوگا. یعنی کہ ان کی خود احتسابی کا یہ عالم تھا کہ کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتے تھے. یہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز حکمرانی, جس سے نہ صرف دور جدید کے اعلیٰ نظام عدل کے متلاشی حکمران رہنمائی حاصل کرتے ہیں, بلکہ قیامت تک ہر زمانے کی جدید اور ترقی یافتہ حکومتیں اس نظام حکومت کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کرتی رہیں گی. جی یہ ان کا دور, انداز حکمرانی ان کی اعلیٰ قسم کی تھی کہ جتنے بھی آج تک حکمران آئے ہیں جو عدل کے متلاشی یعنی کہ جو عدل قائم کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے حضرت عمر کے دور سے رہنمائی حاصل کی, اور قیامت تک جتنی بھی ترقی یافتہ حکومتیں آئیں گی وہ ان کی اہمیت سے افادیت سے تسلیم حاصل کرتے رہیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں رعایا کی فلاح بہبود کے لیے ان گنت کام کیے, یعنی کہ اپنی عوام کے لیے انہوں نے بے شمار کام کیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی شکایات خود سنتے اور موقع پر احکامات جاری کرتے. لوگوں کو اگر کوئی شکایت ہوتی تو وہ خود سنتے اور اس کے لیے احکامات جاری فوراً کر دیتے. راتوں کو گشت کرنا معمول میں شامل تھا. حضرت عمر فاروق کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ رات کو اپنے محلے میں علاقوں میں گشت کرتے تھے, یعنی چکر لگاتے تھے, اور اس لیے کہ ان کو معلوم ہو کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا, کوئی رو تو نہیں رہا, کوئی بچہ تو نہیں رو رہا, اور وہ یہ ساری باتیں معلوم کر کے ان کے لیے حل تلاش کرتے تھے. بعض اوقات دور دراز علاقوں کا دورہ کر کے خود لوگوں کے مسائل حل کرتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین نظام عدل قائم کیا. عدل و انصاف کی ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کی کہ عدل فاروقی ضرب المثل بن گیا, جس میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر تھے. یعنی انہوں نے عدل و انصاف کی اتنی اچھی مثالیں قائم کی کہ ان کا عدل جو ہے وہ عدل فاروقی کے نام سے مشہور ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 برس کا دور حکومت تاریخ 7 فتوحات کا زمانہ تھا, جس میں بیت المقدس کی فتح کے علاوہ شام, مصر, عراق, جزیرہ, خوارستان, عجم, آرمینیا, آذربائیجان, فارس, کرمان, خراسان اور مکران, بلوچستان پر اسلامی پرچم لہرایا گیا. یعنی کہ ان کی اتنی فتوحات تھی, اتنا اچھا ان کا عدل و انصاف تھا کہ بیت المقدس کی فتح کے علاوہ بھی یہ تمام علاقوں پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے, قریباً 900 جامع اور 400 عام مسجدیں تعمیر ہوئیں, اور بیت المال کا محکمہ بھی آپ ہی نے قائم کیا. اس کی شاخیں تمام ضلعوں, صوبوں اور مرکزی مقامات پر قائم کی گئیں. لاوارث بچوں کے لیے روزینے کہتے ہیں, اور اجرت کو یعنی یومیہ اجرت یا ماہانہ اجرت. اساتذہ کے لیے مشاعرے مقرر کیے, مشاعرے مطلب تنخواہ. مہمان خانے بنائے گئے اور مکاتب و مدارس قائم کیے گئے, یعنی انہوں نے درس گاہیں قائم کی. عدالتیں قائم ہوئیں. اس کے علاوہ جیل خانے, پولیس کا محکمہ, فوجی دفاتر اور دفتر مال بھی بنوائے گئے. تاریخ اور سن کا معتبر نظام بھی جو آج بھی رائج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کا سنہری کارنامہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبادی کے بہترین نظام کے نفاذ کے خاطر نئے شہر بسانے کا حکم دیا. یعنی کہ جتنی آبادی بڑھتی جا رہی تھی, انہوں نے نئے شہر بسانے کا بھی حکم دے دیا. حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ غیر آباد اور بنجر زمینوں کو آباد کریں گے وہی ان کے مالک تسلیم کیے جائیں گے.
یعنی کہ انہوں نے غیر آباد اور بنجر زمینوں کو بھی اس طرح سے آباد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ تک مسافروں کے لیے مسافر خانے بھی تعمیر کروائے۔ مردم شماری کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ہوا اور پیمائش کا نظام بھی جاری کیا گیا۔ زراعت کی ترقی کے لیے بھی نہریں کھدوائی گئیں۔ مختصر یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت انقلابی اصلاحات کا ایسا دور تھا جو سیاسی، سماجی، معاشی اور عسکری اور زرعی لحاظ سے ایک مکمل عہد تسلیم کیا جاتا تھا۔ یعنی حضرت عمر فاروق نے دنیا کے ہر شعبے میں کام کیا اور ہر شعبے کی اصلاح کے لیے کام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکم محرم الحرام 24 ہجری کو 63 سال کی عمر میں جہاں میں شہادت نوش فرمائی، یعنی کہ ان کا وصال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال 6 ماہ اور 10 دن پر مشتمل عہد خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل کے وسیع علاقے تک پھیل چکی تھی، یعنی کہ ان کے اتنے سال کے عرصے میں ان کی جو سلطنت تھی وہ 22 لاکھ مربع وسیع علاقے پر پھیل چکی تھی۔ دنیا اسلام کے اس عظیم رہنما کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ علامہ شبلی نعمانی الفاروق میں رقم طراز ہیں کہ رقم طراز یعنی لکھا ہے کہ تمام دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران دکھا سکتے ہو جو حشم قدم کے نام سے آشنا نہ ہو، یعنی حشم قدم غلام، یعنی اور پھر روب و آپ کا یہ عالم ہو کہ عرب و عجم اس کے نام سے لرزتے ہوں، جس طرف رخ کرتا ہو زمین دہل جاتی، یعنی کہ ان کے روب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ان کے نام سے ہی دنیا لرزتی تھی اور دہل جاتی تھی۔ ان شارٹ یہ بتاؤں آپ کو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر بن خطاب، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ سلسلہ نسب 8ویں پشت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ نبوت کے 6 سال 33 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے ساتھ مل کر اسلام کی اشاعت و غلبے کے لیے بہت کام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی کا اعلان کر دیا تھا۔ خلیفہ دوم کی حیثیت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے مثال جرأت و بلا امتیاز عدل و انصاف، وسیع فتوحات اور دیگر شاندار کارناموں سے بھری پڑی ہے۔